اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں لیے کچھ ہی دنوں میں جاری و ساری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ماہ محرم الحرام کی طرح اس مہینے کو بھی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بخشی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ ماہ سفر مظفر کا چاند دیکھنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو چاند دیکھ کر کریں گے تو میرے وہ بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل کی ہر حاجت کو پورا کرے، ہر تمنا، ہر خواہش کو پورا کرے، وہ اس وظیفے کو لازمن کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ان کی ہر طریقے سے مدد عطا فرمائے گا، اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے گا، برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوارٹز ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ کو ماہ سفر مظفر کا بابرکت چاند نظر آئے یا کوئی آپ کو اس کے متعلق بشارت دے تو آپ نے بعد نماز مغرب وضو کر لینا ہے اور تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 101 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر بعد میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کا سوال کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے اس کے متعلق اللہ سے سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ سفر مظفر کا بابرکت چاند دیکھ کر بعد نماز مغرب 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کر اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔